بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ کی عصمت ایسی عصمت ہے جس کی عصمت کی گواہی خود معصوم بھی کھاتے ہیں۔ شاید لوگ پہنچ گئے ہوں۔ ایک مرتبہ ہے کہ میں ایک گناہگار آدمی ہوں، کہہ رہا ہوں عصمت سیدہ کی قسم، ایک مرتبہ علی جیسا معصوم کا عصمت فاطمہ کی قسم۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ رسول خدا جیسا معصوم کا ہے، میری بیٹی فاطمہ کی عصمت کی قسم، حسن حسین جیسے معصوم امام کا ہماری ماں فاطمہ زہرا کی عصمت کی قسم۔ شیخ طوسی کہتے ہیں اس عصمت فاطمہ کے وارث صاحب الزمان ہے۔ وَالصَّوْلَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ، حیدر کرار کی طاقت کے وارث پہ سلام۔ اب صولت الحیدریہ کیا تھا؟ مولا کرار کی حیدریہ نہیں ہے، جو شیر ہو، نہیں مجمع نہیں ہے۔ ایک تو شیر، آپ نے دیکھا نا لائن کتنی ہیبت ہوتی ہے۔ میں ایک مرتبہ زو گیا ہوا تھا بچوں کو لے کے اپنے، تو وہاں پہ نا ایک بچہ، انگریز بچہ ہے، بار بار لائن کو دیکھتا کہنے یو آر ناٹ کنگ آف دا جنگل، تو اس کی ماں بولی کہ ہی از ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ ہی از۔ کیا ہوا کہ وہ کسی بچے نے پتھر مارا تو شیر ایک مرتبہ اٹھ کے آیا تو بڑے بڑے بھاگنے لگے۔ بھئی یہ پنجرے کے اندر ہے، نہیں ہے مجمع، یہ بند ہے، باہر نہیں آ سکتا، لوہے کا جنگلہ ہے، باہر نہیں آ سکتا، پھر بھی یہ خوف ہے۔ تو میں نے بہت سوچا جنگل کے شیر کا اتنا روب، اور اگر کوئی اللہ کا شیر ہو، حالانکہ آج میرا ٹائم شارٹ ہے لیکن آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں۔ صولت الحیدریہ، عصمت الفاطمیہ، حلم الحسنیہ، حلم مولا حسن کی کیا؟ حلم، بردباری، فوربیرنس۔ سب کا اپنا اپنا ہوتا ہے نا، صبر و تحمل نہیں ہوتا۔ جب سبھی صبر میں مشہور ہوں، کرم میں مشہور ہوں، اور اگر ان میں کوئی کریم اہل بیت ہو، جہاں سبھی بردبار ہوں ان میں کوئی حلیم ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اللہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو خبر دیتا ہے نا، you know when he gives the news of a child to حضرت ابراہیم علیہ السلام, he says اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ in one place, in the other place he says وَغُلَامٍ حَلِيمٍ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. We are giving you the good news of a son who will be, who will have forbearance, جس کے اندر صرف صبر نہیں ہوگا، حلم ہوگا۔ اللہ کا نام ہے حلیم۔ حلیم یعنی حلم والا۔ اتنے لوگ گناہ کرتے لیکن اللہ اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے۔ نہیں، سارا مجمع نہیں ہے، کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ ہو۔ دیکھیں اب ہم لوگ کیا کہتے ہیں، امریکہ نے ظلم کیا، عذاب آنا چاہیے، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اسرائیل نے ظلم کیا، عذاب فوراً آنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، فوراً نہیں بھیجوں گا۔ فوراً عذاب بھیج دوں تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں موقع ہی نہیں دیا، ہم تو توبہ کرنے والے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں اپنے حساب سے عذاب بھیجوں گا۔ نہیں ہے مجمع، اسے کہتے ہیں حلیم۔ اللہ کا حلم بہت زیادہ، forbearance بہت زیادہ۔ He does not send the wrath and punishment very quickly. کیا کرتا ہے اللہ؟ ٹائم دیتا رہتا ہے۔ ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے، فرعون کی رسی دراز ہوئی، نمرود کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ صدام کو 27 سال ملے، اللہ پہلے ہی سال اس کو موت دے دیتا تو وہ کیا کہتا؟ میں تو توبہ کرنے والا تھا، تو نے موقع نہیں دیا۔ تو اللہ کیا کہے گا؟ 2.7 ملین بندے مار لیے، اور کتنے مارتا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، باقی لوگ مجھے جو ہے نہیں معلوم کہ کتنا کھل کے پڑھوں۔ تو عزیزان گرامی، اللہ مہلت دیتا ہے، اسے کہتے ہیں حلم۔ توجہ، تو مولا حسن کا حلم مشہور ہے۔ اگر وہ دستخط نہ کرتے تو لوگ کہتے یہ ہیں ہی لڑنے والے۔ مولا نے کہا دیکھو کربلا کی بنیاد میں رکھ رہا ہوں، میں نے صلح کی تھی اور کہہ دیا تھا یزید کو نہ بنانا، اب اگر وہ بنا دے تو حق کے حسین لڑے۔ پہنچ گئے۔ مولا حسن نے فاؤنڈیشن لے کی، اگر بنیاد نہ رکھتے، نہ کہتے بھئی میں نے دیکھو صلح کر لی، کس سے؟ ظالم سے۔ اب میں ممبر پہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہ رہا کہ جو میرے اندر سے آپ کہیں گے مولانا کا سید اندر سے باہر نکل آیا، نہیں، میں ایسے کوئی بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں اس نے کتنا ظلم کیا، لیکن مولا حسن نے کہا دیکھو اس نے صرف زبان دی، جھوٹ بولا، میں سب سے کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ امام نے پہلی شرط کیا رکھی کہ دیکھو معاویہ آج کے بعد سے قرآن و حدیث پہ، قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔
یہ اسے کہا جاتا ہے جو عمل نہ کرتا ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام, دیکھیں میں جلدی چلنا چاہ رہا ہوں 8ویں امام تک. تو شیخ طوسی نے سب کے لیے نام لیے. والشجاعت الحسینیہ, حسین کی شجاعت کے وارث 12ویں امام ہیں. شجاعت حسینیہ, بھائی دیکھیں قیامت تک ہر آدمی مولا علی کی شجاعت کی باتیں کرے گا, courageousness, yes, مولا علی علیہ السلام کی. لیکن مولا حسین نے کیا کیا؟ اتنے بڑے لشکر فوج کے درمیان میں کھڑے ہو کے کہا انا ابن علی المرتضی, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. تم کیا سمجھ رہے ہو تم نے میرے بھائیوں بیٹوں کو مار دیا میں ڈر جاؤں گا؟ خدا کی قسم یہ جملہ سن لیجئے. امام نے ایک مرتبہ ایک ہل کے اوپر, ایک پہاڑی کے اوپر چڑھے, تلہ, ایک تلے پہ چڑھے, یعنی پہاڑ نہیں ہے, تلہ یعنی ہل ہے, اپنے زلجنہ سمیت. اور ایک مرتبہ ساری فوج کو ایسے دیکھا. جب سب کو دیکھ لیا تو ایک جملہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہیں ہے مجمع. امام نے فرمایا تم سمجھ رہے ہو تم طاقتور ہو, میری طرف اللہ ہے جس سے زیادہ نہ طاقت ہے نہ قوت ہے. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے, فوج کو سنانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ساری فوج شجاعت الحسینیہ, مولا علی بھی فرماتے, اب تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو میں دیکھیں, تو جب 8ویں امام کی باری آئی نا تو کیا فرمایا؟ حجج الرضویہ, کہ 8ویں امام کے حجج, حجج جمع ہے حجت کی. حجت کہتے ہیں پروف کو, دلیل کو, مناظرے کو, ڈیبیٹس. the one who inherits the debates of امام رضا علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کسی امام نے اتنے ڈیبیٹ نہیں کیے جتنے 8ویں امام نے. میں نے پڑھ بھی دیا, مناظرے کسی امام نے نہیں کیے. اچھا کیا مطلب امام خود جاتے تھے مناظرے کے لیے؟ نہیں. مأمون اپنے محل میں, اپنے پیلس میں کیا کرتا تھا؟ کہتے تھا بڑے سے بڑا یہودی عالم, عیسائی عالم, مجوسی, سب کو لے آؤ, امام رضا سے مناظرہ کرے. وہ مخلص نہیں تھا, سنسیئر نہیں تھا. وہ چاہتا تھا امام ایک مناظرہ ہار جائے میں شیعوں کو تانے دیتا رہوں گا. تم کہتے ہو تمہارا امام علم لدنی کا مالک ہے, تمہارا امام مناظرہ ہار گیا. اسے پتا نہیں تھا 2.5 سال امام کے مناظرے کرواؤں گا پورا ایران شیعہ ہو جائے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ سارا ایران شیعہ کس نے کیا؟ امام رضا علیہ السلام نے. اب وہ مناظرے کیوں کروا رہا تھا؟ بھئی وہ مناظرے کروا رہا تھا امام کو نیچے دکھانے کے لیے. اب قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے. مناظرہ ہوتا تھا تو امام دلیل دیتے توحید پہ, نبوت پہ, ہر چیز پہ. میں ایک جلدی سے مأمون رشید کا مناظرہ امام سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر سننا پسند فرمائیں. تو اس نے, مأمون نے, everyone listening to this مناظرہ, the debate of امام رضا علیہ السلام about the افضلیت and greatness of علی بن ابی طالب علیہ السلام above all. سارے صحابہ سے, سارے سب سے افضل رسول خدا کے بعد کون ہے؟ مولا علی. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اس نے کہا آپ کیا مانتے ہیں کہ علی افضل ہے یا؟ مولا نے کہا ہاں میں تو مانتا ہوں میرے جد علی بن ابی طالب پیغمبر کے بعد افضل ہے, رسول خدا کے علاوہ سب سے افضل. اس نے کہا کوئی دلیل؟ Do you have any proof from the Holy Quran that your grandfather Ali ibn Abi Talib is the greatest after the Holy Prophet? He said yes. آیہ مباہلہ, سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر جو ہے آیہ مباہلہ, یہ پروف ہے. اس جگہ کیسے؟ امام نے وہاں فرمایا کہ اللہ اس جگہ پہ فرما رہا ہے ند ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساء و انفسنا وَأَنفُسَكُمْ, ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے, تم اپنے نفسوں کو لاؤ. کہ اللہ نے میرے جد علی کو نفس رسول کہا. جو نفس رسول ہے وہ افضل ہے. پہنچ گئے لوگ کہ نفس رسول کون فرما رہے ہیں؟ 8ویں امام. تو اس نے جواب دیا, مناظرہ ہو رہا ہے نا, ڈیبیٹ ہو رہا ہے, تو دونوں طرف سے چل رہا ہے. امام نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے جب مأمون نے پوچھا دلیل کیا ہے کہ آپ کے گرینڈ فادر افضل ہے؟ مولا نے کہا آیا ہے مباہلہ, میرے دادا علی کو نفس رسول کہا اللہ نے. تو اس نے کہا کہ لولا نساءنا لولا ابناءنا, اگر ابناءنا نانا آتا آیت میں تو میں آپ کی دلیل مان لیتا. ابنا کہتے ہیں جمع کو, ابن ایک, ابنان دو, ابنا جمع 3 یا اس سے زیادہ. توجہ, تو 2 تھے حسن حسین, تیسرے بیٹے تھے علی, داماد بھی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے. اگر آیت میں ابناءنا نہ آیا ہوتا تو میں آپ کی دلیل مان لیتا کہ انفسنا کی جگہ علی ہے. مولا نے کہا میں تیری دلیل مان لیتا اگر لولا نساءنا. کچھ لوگ پہنچ گئے, باقی خاموش ہیں. مولا نے فرمایا, 8ویں امام نے فرمایا اگر آیت میں نساءنا نہ آیا ہوتا میں تیری دلیل مان لیتا. تو کہتا ہے انفسنا کی جگہ اکیلے علی نہیں جا سکتے, تو نساءنا کی جگہ اکیلی فاطمہ کیسے جا سکتی ہیں؟
کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. جب نساءنا جمع ہے اور ایک بی بی جا رہی ہے ساری نساء کی نمائندہ فاطمہ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کھانا یعنی رسول اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ کھانا امتن قانت. جناب ابراہیم علیہ السلام کی کہا امتن قانتا. ابراہیم اکیلے پوری امت کے برابر ہے. اللہ قرآن میں فرمایا کھانا امتن قانتا, قناعت والے, قانت. ابراہیم اکیلے امت ہیں. جب ابراہیم اکیلے امت ہو سکتے ہیں, فاطمہ اکیلی نساء ہو سکتی ہیں, تو علی اکیلے انفسنا کا مصداق کیسے نہیں ہو سکتے؟ حیداری. توجہ فرمائی جانے کی نام. امام نے ایک لفظ سے مأمون الرشید کو مناظرہ ہرا دیا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا ایک لفظ سے لولا نساءنا, میں تیری بات مانا, اگر نساءنا نہ ہوتا آیت میں تو تیری دلیل صحیح تھی. عزیزان گرامی, علماء کہتے ہیں آج تک یہ مناظرہ زندہ ہے امام رضا کا مولا علی کی افضلیت پہ. تو عزیزان گرامی, اب میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آیت قرآن کریم کی ایک صلوات پڑھ کے آگے آ جائیں گے. پیچھے لوگ دروازے میں بیٹھے, آگے آ جائیں. ابھی بہت مجمع آئے گا, مجھے اندازہ ہے. میں چلا جاؤں گا, مجمع آتا رہے گا, کیونکہ آج پڑھنے والے زیادہ ہیں اور مغرب سے پہلے ختم کرنا ہے, اس لیے جلدی شروع کیا گیا. اور میں نے کہا کہ میں جلدی چلا جاؤں گا تاکہ آپ کے روڈ ورک شروع ہونے سے پہلے میں لندن پہنچ جاؤں. 10 بجے کے بعد روڈ ورک شروع ہو جاتے ہیں. اللہ پوچھے ان روڈ ورکس والوں کو, 2 گھنٹے ہم پھنسے رہتے ہیں. سارے ٹرک اور بسیں اتر آتی ہیں. لوکل چلیں, اب میں وہ نہیں, اپنا گلہ شکوہ نہیں کروں گا, میں اپنا موضوع مکمل کروں. تو آیت ذہن میں اگر سب کے ہو, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ توجہ. اور دیکھیں توجہ, ہر مجمع کی توجہ ہو. ایک گھر میں کوئی خوبصورت نہیں ہے, ایک بچہ خوبصورت ہو, تو کیا کہیں گے لوگ؟ یہی سورج ہے, یہی چاند ہے, یہی ستارے ہے. اور اگر جہاں سبھی خوبصورت ہوں اور وہاں کسی کو کہا جائے قمر بنی ہاشم, پہنچ گئے ہیں. جہاں سبھی خوبصورت ہوں, جہاں سبھی بہادر ہوں, کوئی حمزہ, کوئی جعفر طیار, کوئی عقیل, کوئی ابو طالب, کوئی عبداللہ, کوئی عبد المطلب, وہاں کسی کو اسد اللہ الغالب کہا جائے. پہنچ رہے؟ توجہ, میں ابھی بھی نہیں پہنچا پا رہا ہوں. اچھا جانے گرامی, جہاں سبھی ایک کمال پہ ہو نا, وہاں ایک, کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں, جہاں سبھی سخی ہوں وہاں کہا جائے یہ کریم اہل بیت, امام حسن مجتبی علیہ السلام کو. جانے گرامی, جہاں سبھی علم آخری درجے پہ ہوں, علم لدنی کے مالک ہوں, علم ہر طرح سے سارے کے سارے کمالات کے مالک ہوں. توجہ, جہاں سب کے سب, کوئی مدینۃ العلم ہو, کوئی باب مدینۃ العلم ہو, کوئی علم لدنی کا مالک ہو, کوئی بار بار سلونی کہتا ہو, وہاں کسی کو لقب ملے عالم آل محمد. آپ لوگ تو چپ ہو گئے ہیں. کس کا لقب ہے عالم آل محمد؟ امام رضا علیہ السلام کا. آپ نے کبھی غور کیا کیوں عالم آل محمد؟ وہ کہتے ہیں جتنے بھی فرقے بنے ہیں نا شیعوں میں, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. You know, there are sects between all the Muslims. So someone asked the sixth Imam, Mawla, will all of these factions and sects be amongst your enemies? کیا یہ آپ کے دشمنوں میں سارے فرقے بنیں گے؟ مولا نے کہا نہیں, ہمارے ماننے والوں میں بھی بنیں گے. آپ لوگ تو پریشان ہو گئے. مثال کے طور پہ, will all of these divisions, the Holy Prophet said, سَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَى 73 فرقہ. Just like the Jews were divided into 71 sects, the Christians into 72, my ummah will be divided into 73 sects. And only one will make it to the paradise. Are all of these sects amongst your enemies? He said, no, there'll be 13 amongst our followers. 13 فرقے بنیں گے ماننے والوں میں. فیض کاشانی نے علم الیقین میں لکھا ہے, اور ایک صرف حق پہ ہوگا. Which one? He said the ones who believe in 12. جو 12 کو مانتے ہوں گے. نہیں ہے مجمع. So there are divisions within. Please everyone pay attention. The point that I wanted to make about Alim Ali Muhammad. So there are divisions between Shia. Some stop at the first Imam. Yes? So there are people who stop at the first Imam. The Nusayris, Alavis, they don't believe in the rest of the Imams. There are some who stop after the second Imam, the third Imam, after fourth Imam. Zaydiyah still exists in Yemen. Yes? Ismailis, after the sixth Imam, they believe in Hazrat Ismail, they don't believe in the seventh Imam.
Bukhari's, Ismailis, I'm not sure people are here. Waqifiyya, Fatahiyya, Waqifiyya after the 7th Imam, Aftahi Madhab. You know, there are many, Karamita, so many different sects. But anyone who believes in the 8th Imam believes all the way up to the 12th Imam. شیعوں میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ 8ویں امام سے پہلے جو 8ویں امام کو امام مانتا ہے پھر وہ 12 تک سب کو مانتا. کیوں 8ویں امام نے اتنے مناظرے کیے پھر 8ویں امام کے بعد شیعوں میں فرقہ نہیں بنا. I hope people are paying attention. سب کی توجہ ہے زیادہ نہیں گرا. تو اب 8ویں امام کے بعد کوئی شیعوں میں فرقہ جو 8ویں امام کو مانتا ہے پھر وہ یہ نہیں کہتا میں 6 امامی ہوں 4 امامی ہوں 8 نہیں. پھر وہ جو 8 امامی ہوتا ہے وہی 12 وہ 12 امامی ہے. اثنا عشری ہے. عزیزان گرامی 8ویں امام السلام کے مناظروں کا نتیجہ ہے. اب دیکھیں امام کا لقب ہے رضا. توجہ, آپ ہر جگہ پہ کیا سنتے ہیں؟ رضن بقضائہ. مولا حسین کربلا کے اختتام یہ کہہ رہے ہیں رضن, میں پروردگارہ تیری تقسیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. Look at the title of the 8th Imam alayhi salam, Rada. Yes? And Mawla Ali alayhi salam's title is Al-Murtada. I am not sure people are here. And I was saying that Imam Hussain at the end, when he lost all of his family members, he said, Radan biqada'ihi wa tasliman li amri. So Mawla Hussain says, oh Allah, I am Radhi. Say loud salawat. Allahumma salli Muhammadin wa ali Muhammad. Just a few more minutes. Everyone paying attention? میں نے کہا کہ کیونکہ سب لوگ بعد میں اردو میں بولیں گے اس لیے میں نے انگریزی میں بول دیا بچوں کے لیے. So look at the title. Imam Hussain Islam says, Radhan biqada'i. We are pleased with your decisions. Oh Allah, I have no complaints. And Allah gives 2 imams this title. One is Murtada, the other one is Radha. I'm not sure people are here. The first imam is Al-Murtada. So everyone wants to become Radiyallahu anhu. The ones who are radiyallahu anhu, we pray for them that may Allah be pleased with them. And Murtada is someone who Allah is already pleased with. I hope people follow so the first Imam is Al-Murtada. And 8th Imam in his ziyarat you will say, Radal Murtada. Did you all follow? کتنے خوبصورت انداز سے اللہ نے القاب دیے ہیں. عزیزان گرامی 8ویں امام کا لقب بہت سے القاب ہیں. امام کا سب سے مشہور لقب ہے امام الرضا علیہ السلام. عزیزان گرامی اللہ نے امام کو کتنا مرتبہ دیا کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے everyone wants to become رضی اللہ. And امام رضا is the ones if you please him then you become رضی اللہ. Did you all follow? If you please him, Allah subhanahu wa ta'ala has made these holy personalities very sacred and very reverent. And there are many, many titles of the 8th Imam alayhi salam. One of the titles of the Imam, I just told you that Ali Muhammad and Radha, there are other titles. There are other alqam. You read in Ziyarat, Gharib al-Ghuraba. So this is not the Urdu Gharib. Someone who is away from home. So all the Imams that are away from Medina are called Gharib, and he is Gharib al-Ghuraba, meaning the furthest away from Medina. But at the same time, he has a title, Sultan al-Arabi wal-Ajam. Pata nahi log hain ya nahi. Qul Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا نا اے میرے حبیب یوں دعا کیجئے جب میں آؤں تو صدق و صفا سے, جاؤں تو صدق و صفا سے, اور تو اپنے پاس سے مجھے ایسا مددگار دے جو سلطان بھی ہو. یہاں بہت سے علماء نے اس کی تفسیر میں مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا ہے, لیکن یہاں 8ویں امام کے القاب میں کہتے ہیں سلطان العرب والعجم. کیوں ہیں؟ حقیقتاً عربی ہیں, لیکن کہاں پہ آ کے دفن ہوئے؟ عجم میں. جو دونوں پہ حکمران ہو وہ امام رضا. یہ دونوں کے دلوں کو جیت لے وہ امام رضا ہے. جسموں پہ راج کرنا اور ہے, دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو دلوں پہ حکومت عطا فرمائی ہے. وہ دلوں پہ قلوب پہ راج کرتے ہیں, قلوب پہ حکومت کرتے ہیں. حاکم ہمارے دلوں کے اہل بیت علیہ السلام ہیں. عزیزان گرامی میں اسی پہ تمام کروں گا. آپ لوگوں کی آج
اس سینٹر کی 10th اینیورسری ہے، 10ویں سالگرہ ہے۔ پروردگار آپ لوگوں نے امام کے نام پہ اپنے سینٹر کا نام رکھا اور اسی دن اس سینٹر کا افتتاح ہوا تھا۔ پروردگار آپ کے اس سینٹر کو مزید ترقی عنایت فرمائے، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کے تمام جتنے بھی علماء مومنین یہاں موجود ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ مرجع علی قدر کا پروردگار ہمارے سر پہ سایہ قائم و دائم رکھے۔ پروردگار حضرت آیت اللہ حضرت سید علی حسینی سیستانی کے سائے کو امت پہ قائم رکھے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت وہ واحد مرجع ہیں جو پوری دنیا کے اندر ان کی اس وقت مرجعیت چل رہی ہے، اور پوری دنیا میں ان کے مقلدین ہیں، پوری دنیا خائف ہے۔ بعض اوقات علی کا ماننے والا 96 سال کا ہوتا ہے اور ہوتا بھی بزرگ ہے، لیکن خوف اتنا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سورما ڈرتے ہیں۔ پروردگار ہمارے مراجع کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ پروردگار مومنین کی حفاظت فرما، خاص طور سے ہمارے مومنین جو اس وقت ایران میں، عراق میں، لبنان میں، پاکستان ہندوستان میں، افغانستان میں اور بحرین، یمن، افریقہ کے ممالک میں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما۔ پروردگارہ مزید اس کی خوشیاں دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما، اور جتنے بھی افراد میں اس کے بنانے میں حصہ لیے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔